مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کی زندگیاں سفاک بھارتی فوجیوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے ماورائے عدالت قتل، حراست میں تشدد و منمانی گرفتاریاں معمول بن چکی ہیں۔ مودی حکومت بہت ہی منظم طریقے سے کشمیری نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کے ذریعے نشانہ بنانے کے مشن پر ہے۔ خصوصاً 5 اگست 2019 میں جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے تو علاقے میں بھارتی فوجیوں نے کشمیری نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کرنے کا نیا سلسلہ شروع کیا۔ حال ہی میں کٹھوعہ اور بارہمولہ اضلاع میں الگ الگ ماورائے عدالت قتل کے واقعات میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں مزید 2 کشمیری شہید ہوئے ہیں۔ کٹھوعہ کے بلاور علاقے میں 25 سالہ مکھن دین کو حراست میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور آخرکار اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، جبکہ ایک اور کشمیری شہری وسیم احمد اس وقت شہید ہو گیا جب بھارتی فوجیوں نے بارہمولہ کے سنگراما چوک پر ان کی گاڑی پر فائرنگ کی۔ بھارتی فوجی اہلکاروں کے ہاتھوں دونوں شہریوں کے بہیمانہ قتل پر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بھارتی انتظامیہ نے مظاہروں کو روکنے کے لیے کٹھوعہ میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی ہے اور علاقے میں بڑی تعداد میں فورسز اہلکار تعینات ہیں۔ علاقے میں شدید خوف و دہشت کا ماحول ہے اور بھارتی فورسز اہلکار مزید بے گناہ لوگوں کو گرفتار کر رہی ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کا مقصد ہی کشمیریوں کو دہشت زدہ کرنا ہے۔ گزشتہ 36 برسوں میں بھارتی فوجیوں کے زیر انتظام تفتیشی مراکز میں ہزاروں کشمیری نوجوان شہید کیے گئے ہیں۔ سخت قوانین کے تحت بھارتی فوجیوں نے 1989 سے اب تک مجموعی طور پر 96,408 کشمیریوں کو شہید کیا ہے، جبکہ ان میں سے 7,375 نوجوان زیر حراست قتل کیے گئے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں جعلی مقابلوں میں لوگوں کو قتل کرنا اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ فسطائی مودی حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ ظلم و بربریت سے کشمیریوں کو زیر نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لینا چاہیے اور بے گناہ کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن کا قیام کیا جانا چاہیے۔